بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پہ منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولیں، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخر کار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماں حوا اور سیدنا آدم کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کیا تھا، اور کون سی مخلوق آباد تھی، اور دنیا کیسے وجود میں آئی تھی، اور جنت اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ یہ سب تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، جو ممنوع پھل تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مور کی، تو وہ میرے رب کی بہت پیاری تخلیق ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے، جس طرح اماں حوا ابلیس کے فریب میں مگن ہو کر گندم کا پھل کھا بیٹھی تھیں۔ جب آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت زمین پر کیا تھا؟ اس وقت اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو، یہ معلوم ہوا کہ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ اگر بات کریں تفاسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے، جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس وجہ سے زمین نے ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ ٹک گئی۔ پانی ایسی چیز
چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر طرح طرح کے پھل، درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی یہ کائنات موجود تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور جب آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا اور پھر ابلیس ملعون کے مکر میں آ جانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ تو دوستو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمانا تھا۔